ظالمانہ طریقے سے، انتہائی سفاکانہ انداز سے اس وقت کے جو سفاک اور ظالم اور جابر حاکم یزید، جس نے امام حسین علیہ السلام کو کربلا کی سرزمین پر بلا کر 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا۔ سوال یہ ہے کہ آخر امام حسین کو شہید کیا کیوں گیا؟ اور ہمارے ذہنوں میں یہ سوال آنا بھی چاہیے کہ آخر ایک انسان جو اپنے ملک میں، اپنے شہر میں، سرزمین مدینہ پہ زندگی گزار رہا تھا، آخر اس ظالم اور جابر کو ایسی کیا ضرورت پیش آئی کہ اس نے امام حسین کو کربلا بلا کر ان کے بچوں کے ساتھ، جس میں 6 مہینے کا علی اصغر بھی شامل ہے، جس میں 13 برس کے قاسم بھی شامل ہیں، جس میں 18 برس کا جوان علی اکبر جو امام حسین کا بیٹا بھی شامل ہے، جس فوج اور جس لشکر میں 90 سال کا بوڑھا انسان بھی شامل ہے، ان کو آخر اتنی بے رحمانہ طریقے سے کیوں مارا گیا؟ اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس وقت کا جو ظالم اور جابر بادشاہ یزید تھا، جسے ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھیں کہ وہ شاید کوئی مسلمان تھا، لیکن میں اپنے بھائیوں کو بتانا چاہوں گا کہ دنیا میں مسلمان اسے کہا جاتا ہے جس کے دل میں کعبہ کی اہمیت ہو، جس کے دل میں مدینے کی اہمیت ہو، جس کے دل میں آل محمد کی اہمیت ہو۔ لیکن اگر آپ یزید کی تاریخ کو پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ یزید ملعون وہ ہے جس نے مدینہ کو طاعت کیا، رسول اللہ کے روضے کی توہین کی۔ یزید ملعون وہ ہے جس نے خانہ کعبہ کو گرانے کی کوشش کی، خانہ کعبہ کے غلاف کو جلایا، اور یہی یزید ملعون وہ ہے جس نے آل محمد کو کربلا کی سرزمین پر بلا کر 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کیا ہے۔ لہذا دنیا ہو سکتا ہے اسے مسلمان تصور کرے، لیکن ہم آل محمد کے چاہنے والے اسے کبھی مسلمان تصور نہیں کر سکتے۔ وہ صرف ایک ظالم اور جابر بادشاہ تھا جو اپنی سلطنت اور سلطنت کے نشے میں چور ہو کر اس نے امام حسین سے یہ چاہا کہ وہ مکمل سرنڈر کر دیں، ظلم کے آگے گھٹنوں کو ٹیک دیں، اس کے خلاف چوں چرا نہ کریں، کوئی آواز بلند نہ کریں، جس طریقے سے یزید چاہے وہ زندگی گزارے، جتنا چاہے دنیا میں ظلم کرے، لیکن اس کے مقابلے میں وہ امام حسین سے یہ چاہتا تھا کہ کوئی ماں میرے مقابلے میں کھڑا نہ ہو، میری اس آواز کو دبائے نہیں، میں جیسے چاہوں دنیا میں ظلم کروں، جور کروں، بچوں پہ حملہ کروں، بوڑھوں پہ حملہ کروں۔ جس طریقے سے آج آپ دنیا کا نقشہ اٹھا کر دیکھیں، دنیا کی بہت سی طاقتیں آپ کو نظر آئیں گی کہ آج دنیا میں جو بڑی بے رحمی کے ساتھ بچوں کو قتل کر رہی ہیں، بوڑھوں کا قتل کر رہی ہیں، عورتوں کا قتل کر رہی ہیں، بالکل وہی انداز جو آج آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں کربلا کی سرزمین پر آپ کو نظر آئے گا کہ جہاں بچوں کا بھی قتل کیا جا رہا ہے، بوڑھوں کا بھی قتل کیا جا رہا ہے، عورتوں کو اسیر بنایا جا رہا ہے، ان کا پردہ چھینا جا رہا ہے۔ لہذا امام حسین نے یزید کے مقابلے میں کہا کہ میں اپنا سر تو دے سکتا ہوں لیکن تیرے ظلم کے آگے گھٹنے نہیں ٹیک سکتا۔ اسی لیے امام حسین نے کہا ہیہات من الذلہ، میں ذلت سے دور ہوں۔ کبھی فرمایا الموت اولا من رکوب العار، مجھے عزت کی زندگی پیاری ہے، لہذا اگر مجھے ذلت کے ساتھ زندگی گزارنا پڑے گا تو مجھے وہ عزت کی موت پیاری ہے جو ذلت کی زندگی کے مقابلے میں دی جا رہی ہے۔ لہذا امام حسین نے کہا کہ اگر یزید یہ چاہتا ہے کہ میں اس کے سامنے اور اس کے ظلم کے سامنے گھٹنے ٹیک دوں تو میں ظلم کے مقابلے میں گھٹنے ٹیکنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ میں نبی کا نواسا ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ کا لخت جگر ہوں۔ میرے جسم نے، میرے بابا نے یہ کہا تھا دنیا والوں سے کہ کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، ہمیشہ ظالم کے مقابلے میں کھڑے ہو جانا اور مظلوموں کا حامی بن کے دنیا میں زندگی گزارنا۔ لہذا سید الشہداء نے اپنے 71 ساتھیوں کے ساتھ شہادت پسند کی، اپنا گلا کٹوانا پسند کیا، اور شاید دنیا کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہوگا، دنیا والوں نے یہ سوچا ہوگا کہ جو گلا کاٹتا ہے وہ دنیا میں جیتتا ہے، جس کا گلا کٹ جائے وہ دنیا میں ہار جاتا ہے۔ لیکن آج 1400 سال کے بعد بھی پوری دنیا میں امام حسین کا غم منایا جانا، ہر انسان کے دل میں امام حسین کی جگہ کا پیدا ہونا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یزید کل بھی مرد آباد تھا، یزید آج بھی مرد آباد ہے، اور یزید کل بھی مرد آباد رہے گا، لیکن فاطمہ کا لخت جگر کل بھی زندہ باد تھا، آج بھی زندہ باد ہے، اور قیامت تک زندہ باد رہنے والا ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اور آج آپ دیکھیں ہمارے ملک کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جب ہمارا ملک انگریزوں کے چنگل میں قید تھا، اس دنیا کا، اس
ملک کا ایک ایک انسان یزید کے فکر رکھنے والے ان انگریزوں کا غلام بنا پھر رہا تھا. اس وقت بھی جب مہاتما گاندھی ہو یا ان کے جتنے بھی ساتھی تھے جنہوں نے اس ملک کو آزادی دلانی چاہی تھی، تو اس وقت بھی جناب مہاتما گاندھی نے یہ بات کہی تھی کہ اگر مجھے اس انقلاب کی طاقت کہیں سے ملی ہے تو وہ امام حسین علیہ السلام کی تاریخ پڑھنے کے بعد ملی ہے کہ جب وہ اس وقت کی دنیا کی سب سے بڑی طاقت سے 71 ساتھیوں کے ساتھ جنگ لڑ سکتے تھے، تو میرے ساتھ میرے ہندوستان میں تو بہت سے لوگ ہیں، لہذا ان کو یہ طاقت ملی. اور نہ تنہا ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، پوری دنیا میں آپ جا کر تاریخ پڑھیں، ہر مظلوم کی آواز کا نام حسین ابن علی ہے. جس نے بھی ظالم کے مقابلے میں لوہا لینے کی کوشش کی ہے، اس نے امام حسین علیہ السلام سے درس عبرت لیا ہے، اور اس کے وجود میں وہ طاقت آئی ہے کہ اگر امام حسین 71 ساتھیوں کے ساتھ یزید جیسے ظالم کو گھٹنوں پہ لا سکتے ہیں تو ہم بھی آخر ظالم کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے. اور اگر آج کی دنیا میں آپ کو دیکھنا ہے تو آپ دیکھ لیجئے 61 ہجری سے پہلے ممکن ہے کہ دنیا میں کئی مذہب و فرقے رہے ہوں گے، لیکن امام حسین نے اپنی شہادت کے بعد دنیا میں صرف 2 فرقے باقی رکھے، اور وہ فرقہ ہے ایک حسینی ہے اور دوسرا یزیدی ہے. اور آج بھی آپ نے دنیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان 12 دنوں کی جنگ میں جو غاصب اسرائیل یہ کوشش کر رہا تھا کہ علی والوں کو دبا دے گا، حسینی فکر رکھنے والوں کو گھٹنے پہ لا دے گا، 12 دن کے بعد خود چلانا چیخنا اور اپنے گھٹنوں پہ آنا یہ بتاتا ہے کہ نہ اس کے اندر یہ دم تھا، نہ اس کے آبا و اجداد یزید میں یہ دم تھا. کل بھی حسین والے سرخرو تھے، آج بھی حسین کی فکر رکھنے والے سرخرو ہے. نہ کل کا ظالم جیتا تھا اور نہ دنیا میں آج کوئی ظالم سرخرو ہو سکتا ہے. ہر دور میں اگر کسی کو کامیابی مل سکتی ہے تو وہ حسین کی فکر رکھنے والے کو. یہی وجہ ہے کہ ہم اس جلوس کو باہر نکال کر یہی اعلان کرتے ہیں کہ مولا حسین آپ نے کربلا کے میدان میں 71 ساتھیوں کے ساتھ ظالم کا مقابلہ کیا تھا، اور آج ہم بھی اس جلوس سے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ دنیا کے ہر ظالم کے مقابلے میں ہماری قوم کھڑی نظر آئے گی، ہر مظلوم کے مقابلے میں ہر مظلوم کا ساتھ دیتی نظر آئے گی. اس لیے کہ حسین نے ہمیں ایک چیز سب سے زیادہ سکھائی ہے کہ زندگی سے عزت کی موت پیاری ہے. موت کو گلے لگا لینا لیکن کبھی ظالم کے مقابلے میں گھٹنے نہ ٹیکنا. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. بس اللہ نے گرامی، اور اسی آخری پیغام کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ حسین ابن علی ہر حریت پسند انسان کے دل میں زندہ ہے. آج بھی آپ دنیا کے کسی بھی گوشے کنار میں چلے جائیں اور سید الشہداء کے بارے میں پوچھیں، آپ کو مثبت اور پازیٹو جواب ملے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ امام حسین نے اپنے 6 مہینے کے مجاہد کو خدا کی راہ میں قربان کر دیا انسانیت کو بچانے کے لیے، کیونکہ یزید انسانیت کو ختم کرنا چاہتا تھا. یزید مانوتا کا دشمن تھا. یزید نے ساری ہیومن رائٹس کو اپنے پیروں تلے رون دیا تھا. لہذا امام حسین کا وہ 6 مہینے کا بچہ جو ابھی ماؤں کی گود میں اولاد والے ہیں مجھے سن رہے ہیں، مجھے بتائیے دنیا میں وہ کون سا مذہب و فرقہ ہے جو کسی 6 مہینے کے بچے پر اس تیر کو مارتا ہے جس کو جانور کا شکار کیا جاتا ہے. لیکن امام حسین کے اس 6 مہینے کے بچے جس کا نام تاریخ نے علی اصغر لکھا کہ جب امام حسین نے فوج اشیاء سے مخاطب ہو کر کہا تھا کہ یہ میرا بچہ 6 مہینے کا بھوکا اور پیاسا ہے، اگر تمہیں مجھ سے دشمنی ہے تو اس بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، اس بچے کو پانی پلا دو. لیکن ظالموں نے پانی پلانے کے بغیر اس بچے کے گلے پہ تیر مار کر اس کو شہید کیا، اور حسین اپنی آنکھوں سے اپنے اس بچے کا جنازہ لے کر خیمے میں آ کر باپ کو ماں کو بتا رہے تھے، اے رباب تمہارا بیٹا 3 دن کا بھوکا اور پیاسا دشمن کی تیر سے نشانہ بن گیا. ان ساری مصیبت کے باوجود حسین آواز دیتے انی لا اری الموت الا سعادہ، میں اس موت کو سعادت سمجھتا ہوں جو ظالمین کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے بعد آتی ہے، اور اس زندگی کو کبھی نہیں پسند کر سکتا جو ظالمین کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر آتی ہے. لہذا حسین کا یہی پیغام ہم پوری امت مسلمہ پوری انسانیت کو دینا چاہتے ہیں کہ یاد رکھو جب بھی ظالم کے مقابلے میں کھڑے ہوگے حسین تمہاری مدد کریں گے، انسانیت تمہاری مدد کرے گی، اور تم دنیا میں رہو یا نہ رہو لیکن دنیا تمہیں یاد رکھے گی. لیکن اگر ظالموں کا ساتھ دو گے تو وقتی طور سے لذت دنیا تو حاصل ہو سکتی ہے لیکن ابدی زندگی تمہیں کبھی نہیں مل سکتی. ظالم کے لیے وقتی طور سے خوشخرانی ہے لیکن آخر میں
جیت اسی کی ہوتی ہے جو ظالم کے مقابلے میں کھڑا رہے اور مظلوموں کا ساتھ دیتا نظر آئے. آئیے ہم سب مل کر سید الشہداء کو خراج عقیدت پیش کریں. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا